بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں پہلے بھی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات سنا چکی ہوں، تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے 4 معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ العمران میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سپید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادر زاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی تفصیل جانیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرما دیا، 4 مردوں کو زندہ فرما دیا۔ آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والی کی لڑکی کو، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو، ان 4 مردوں کو آپ نے ایک دن میں زندہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے آزر۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اور نمبر 2، یہ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی، مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے، کئی سالوں تک زندہ رہی۔ اور حضرت سام بن نوح، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا،
تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ کھایا اور چھپایا گیا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا رکھتے وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔